خادم حضرات، میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ جب تک علم بہتر نہیں ہوگا، کسی نے ایک سوال مجھ سے پہلے بھی کیا تھا کہ ہاؤ ٹو نو گاڈ، الٹا مجھ پہ طنز کرتے ہیں، کہتے ہیں پروفیسر آپ نے چلو پڑھا لکھا، آپ دانشور ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ نے خدا کو اس طرح پہچانے، ہم کیسے پہچانیں؟ یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس میں سب سے بڑی کوفت آتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم اپنی ذاتی قوتوں کو مجتمع کر کے خدا کی شناخت میں نہیں لگا سکے تو خدا کا بندہ ڈھونڈ لو، شاید وہی تمہیں بتا دے خدا کو کیسے پہچانتے۔ یہ جو خدا کے بندوں کی تلاش ہے، اس سے سب سے بڑے جرائم اور نقائص پیدا ہوتے ہیں، بیکاز you have no standards of judgment of knowing about the man of God۔ اور بڑی احتیاط سے سنیے، ہمارا سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ ہم کو خدا کے کسی بندے کی پہچان نہیں ہے۔ خدا کے بندے کی پہچان نہ کرشمہ ہے، نہ درجہ ہے، نہ کوئی معجزہ ہے، نہ کوئی کرامت ہے، اس قسم کی کوئی چیز اللہ کے بندے کی پہچان نہیں ہے، نہ کوئی غلبہ ہوس ہے، نہ کوئی تاجرانہ خواہش ہے، کسی قسم کی پہچان کیا ہے؟ اتفاق دیکھیے کہ اللہ نے خود پہچان بتائی ہے۔ ایک بات سن لیجئے کہ ہم اللہ کی اوپینین کو اگنور کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں وہ بات کسی دوسری طرف سے آئی ہوئی انٹرپریٹیشن اس لیے بھلی لگتی ہے کہ ہمارا دل اس سے راضی ہوتا ہے۔ ہمارا دل اور اللہ کا یہ قانون بڑا زبردست ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ کسی چیز سے تم مرغوب نہیں ہوتے، تم کسی چیز سے کراہت کھاتے ہو، کوئی چیز تمہیں پسند نہیں ہوتی اور اس میں اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو، انس رکھتے ہو، تمہارا اس سے بڑا دل لگتا ہے، مگر اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ اب یہ ایک اصول علم ہے، یہ خدا کا حکم جو ہے بہت بڑا قانون علم ہے۔ کیا پھر آپ اپنے دل کی پسندیدگی کے خلاف خدا و رسول کے فیصلے قبول کر لو گے؟ یہ پہلا سٹینڈرڈ ہے تصوف کا، پہلا سٹینڈرڈ کہ we accept against us all those laws and rules which we are interested in the knowledge of God۔ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ تلاش پروردگار میں یہ ہنڈرنسز ہیں، میری اپنی پسندیدگیاں، میری اپنی لائکس اور ڈس لائکس ہنڈرنس ہیں، تو کیا میں یہ جرت رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں کہ میں اپنی مرضی کے خلاف فیصلے اللہ کے قبول کر لوں؟ حضرت حضرات، حضرت عمر بیٹھے تھے، ایک مسئلہ لے کے آ گیا، تو نے کہا امیر المومنین یہ مسئلہ درپیش ہے، آپ کیا فیصلہ دیتے ہو اس میں؟ آپ تھوڑی دیر رکے، کہا اللہ اور اس کا رسول تو یہ کہتے ہیں اس مسئلے میں۔ انہوں نے کہا مگر امیر المومنین وہ جو محدث بیٹھے ہیں، وہ جو حافظ آمش بیٹھے ہیں، وہ تو کچھ اور کہتے ہیں۔ تو دو کوڑے مارے آپ نے اس کو، بدبخت، میں تجھے خدا اور رسول کی بات بتاتا ہوں اور تم مجھے حافظ آمش کی بتا رہے ہو، وہ کون ہوتا ہے فیصلہ دینے میں؟ خادم حضرات، we must reach the proper authority to know۔ we must reach the۔ کیا آپ کو یقین نہیں آتا کہ لوگوں کے دعوی جب آپ پرکھیں گے خدا کے قوانین پہ سارے جھوٹے نظر آئیں؟ اب کالج اور سکولز والے مدرسیاتی نظام کو کافی باتیں کرتے ہیں، اٹ از ٹرو آلسو۔ اب بلا درس نظامی کے دن تو نہیں ہے نا، کائناتی نظام کہاں سے کہاں چلا گیا، آپ لوگوں کو کیا پڑھاتے ہو؟ ایک مولوی صاحب میرے پاس ہے، انہوں نے درس نظامی پڑھا ہوا تھا، کہنے لگے پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ ایک بات نہیں سمجھ آئی ہے۔ میں نے کہا حکم فرمائیے۔ کہنے لگے کہ وہ درس نظامی میں لکھا ہے کہ دور کی چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں
اور قریب کی چیزیں بڑی نظر آتی. یہ جو آسمان ہے اس پہ بھی یہی کچھ اصول تو ہوں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان چاند پہ پہنچ گیا. تو بھائی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سورج پہ پہنچے بغیر چاند پہ کیسے پہنچ گیا؟ میں تو آپ بھی حیران ہوا یہ کیا کہہ رہے. تو انہوں نے کہا دراصل سورج چاند سے بڑا ہے، اور درس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ قریب کی چیزیں بڑی نظر آتی، تو سورج چاند سے قریب ہے، تو یہ سورج پہ پہنچے بغیر چاند پہ کیسے پہنچے؟ خادم حضرات اس کو مائلز کا نہیں پتا تھا بیچارے کو. تو میں نے اسے بتایا کہ باوجود اس چیز کے کہ تم صحیح ہو، مگر اصل بات یہ کہ سورج اتنی دور ہے، کہاں 8 کروڑ کہاں 2 لاکھ میل، اس لیے وہ بڑا نظر آتا ہے کہ اتنا بڑا ہے چاند سے، اس کو سارے سائزیں سمجھائے. تو میں کہا کم از کم مسئولین جب آپ باقی لوگوں میں جاؤ گے تو اس قسم کا فضول اعتراض تو نہیں نہ کرو گے. جو سائنسدان جو تمہیں بتا رہے ان پر اعتبار کرنا پڑتا. خادم حضرات اب اسکول والوں نے اپنے علم کی اسناد مقرر کر کے، مذہبی اسکول والوں نے انہوں نے خارج کر دی ہے ہر وہ انفارمیشن جو اس اسکول کے خلاف ہو. وہ آسان تک رہو شیم و خیر لکم. بھائی اگر ان میں اتنی عقل ہو، وہ خدا کا قانون مان رہے ہوں وہ اسکول والے، تو خدا ان کو کہتا ہے نا کہ اگرچہ یہ تمہاری مرضی کے خلاف ہیں یہ باتیں، مگر یہ حقائق ہیں اور سچ ہیں، اور اگر تم میرے طلبگار ہوتے تم اپنے سکولوں کے ان بلٹ نظام پر ہی فکس نہ ہو جاتے. ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اور اگر تمہیں خدا عزیز ہوتا تو اپنی غلط انفارمیشنز کو چھوڑ کر آپ ایک بہترین انفارمیشن کو اختیار کرتے. ذرا ایک چھوٹے سا میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑے بزرگ جو تھے آج کے دور حاضر میں کافی بڑے بزرگ ہیں، ماشاءاللہ ہر بزرگ کو ٹی وی بھی نصیب ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کہ سورج زمین کے گرد کیوں چکر لگاتا ہے؟ تو آگے بڑے طالب علم تھے، آئی مسٹ سے کہ بی اے پاس بھی ہوں گے، ایم اے پاس بھی ہوں گے. تو وہ بس منہ اٹھائے بیٹھے ہوئے تھے. کہا حضرت اعلیٰ کو بہتر. دیکھو ہم کہا کرتے تھے شروع میں جب کوئی علم کی بات ہوتی تو اصحاب کرام کہتے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. مگر آج کے دنوں میں ہم اللہ اور رسول کا نام کاٹ چکے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب مولوی صاحب نہیں پتا اور کسی نہیں پتا. ساڑھے عالم تھے. وہ یہ پیچھے جنگ ہو رہی تو ایک طالبان تھا بیچارہ، تو وہ اپنا نماز پڑھ رہا تھا، ساتھ ایک پاکستانی فوجی بھی نماز پڑھ رہا تھا. دونوں نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو طالبان تعجب کے ساتھ میجر صاحب کی طرف آیا اور کہا میجر صاحب ہم لوگ تو اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، تم کافر لوگ کس کی نماز پڑھتے ہیں؟ میجر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا تمہیں کسی کا ہم کافر ہیں؟ وہ جی ہمارے عالم صاحب نے تو ہمیں کہہ دیا. یہ جو عالم صاحب ہیں جو مسالے کے دنیا میں فتوے دیتے ہیں اور اعلیٰ ترین کائناتی اتھارٹی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا پتہ ہے تمہیں کہ سورج زمین کے گرد کیوں چکر لگاتا ہے؟ انہوں نے کہا اے اہل بصیرت کے امام، اے صاحب تقوی و طہارت، آپ کو پتا ہوگا نا، ہمیں کیا پتا؟ تو نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پہ روضہ رسول ہے. سورج بڑا پشیمان ہوا ہوگا کہ جب یہ روضہ نہیں تھا تو میں کس لیے چکر لگاتا ہے. اب دیکھو حیرانی کی بات یہ ہے کہ 3000 5000 میں ٹی وی دیکھ رہا تھا. جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا پروردگار اگر لوگوں نے ہمارے علم و عقل کا جنازہ اسی طرح نکالنا ہے تو ہم میں غرور کس کا؟ ہم کیوں امریکہ کی مخالفت کی بات کرتے ہیں؟ ہم کیوں اساطیر الاولین کو اپنا معیار صداقت سمجھتے ہیں؟ ہم کیوں بڑے آدمی بڑے مسلمان ہونے کی فکر کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس قسم کے علمی استحقاق کے بعد ڈو یو ڈیزرو ٹو بی یور گابلنس؟ احمقوں کی اس دنیا میں
میاں خوجی آ سکتے ہیں، کوئی دانشور تو نہیں نہ پل سکتا ہے، کوئی فسانہ آزاد کا کریکٹر نہیں لگتا جو آپ کو یہ باتیں کر رہا ہے۔ خادم حضرات، دس از میزریبل کہ آپ ان لوگوں کی انفارمیشن پہ بھروسہ کریں، دس از میزریبل۔ اب اس کو قرآن کو دیکھو تو آپ کو پتہ لگ، چاہے وہ مسلمان نہ صحیح مگر وہ قرآن کے آدھے قانون پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے۔ وی آر شیئرنگ نالج ود دیم۔ جب ہم کاسمولوجی کی تحصیل حاصل کرتے، یورپ اندھیروں میں تھا۔ جب ہم چیزوں کی صفائی اور بہتری کا علم جانتے تھے، اس وقت وہ عہد جہالت میں تھے۔ ہمیں سے لیا انہوں نے، ہمیں سے عقل ادھار لی، اب وہ چراغ جلائے جاتے ہیں۔ ہم عقیدتوں کے اندھیرے میں قائم ہیں، اور ہمارے عالم ہمارے لیے جزوی خدائیوں کے مالک ہیں۔ میں سوچتا ہوں، آپ بھی سوچو، کہیں یہ 10,000 یا 9,000 سال کی بت پرستی کا اثر تو نہیں ہے کہ اب بھی ہم بنوں کو خدا بنا لیتے ہیں، اب بھی ہم بنوں کو خدا بنا لیتے ہیں۔ تراشیدم پرستیدم شکستم، اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں، پھر ان کی پرستش کرتے ہیں، پھر ان کو کوئی دوسرا ہیرو آ جائے پھر ان کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اصول علم یہ ہے کہ یو شوڈ گو ٹو دی رائٹ اتھارٹی، ٹو دی پراپر اتھارٹی۔ یہ کبھی نہ کرو کہ ہر بہترین علم کے لیے آپ ناقص ترین جو اتھارٹیز کے پاس جا کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ The same is the condition۔ عورتوں کے اپنے مسائل کا نہیں پتا، مردوں کو اپنے مسائل کا نہیں پتا، کسی نہ کسی شخص کو حاصل کرنا، اور جس شخص کے پاس یہ علم ہے آپ اس کے پاس ایک پراپر شناخت ہے۔ یو ہیو اے فیئر آف نالج ان یو، یہ مسئلہ ہے سارا۔ فیئر آف نالج بڑا عجیب و غریب سا ہے، ادھر ملا یہ کرتا، ادھر یونیورسٹیوں اور اکیڈیمکس کے اور ہی نظارے ہیں۔ اگر ایک کو پرانے علوم کی تحصیل کا فائدہ ہے اور وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم پاسٹ کے علوم کے محافظ ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ سچے ہیں، تو جدید لوگوں کو تو حال ہی نہیں ڈالا ہے۔ وہ تو جدید علوم کی جستہ شاخوں پہ متکلم حضرات کی طرح بن کے اتھارٹی بیٹھے ہیں، اینڈ دے تھنک دے آر فائنل اینڈ دے میک ڈیسیشنز whether God is there or God is not there, whether religion is right or religion is not right۔ ادھر بھی وہی مسئلہ ہے، اکیڈمیز کا بھی یہ مسئلہ ہے، یونیورسٹیز کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ ہر کوئی اپنے تھوڑے بہت علم کو ایک کلی نالجبل سچویشنز میں سلامت رکھ کے وہ اپنے فیصلے کو رائے دیتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ماشاءاللہ آپ کی سورس میڈیا ہے، میڈیا ہے۔ آج تک ویسے میں نے اس کو ایک سچ کا محافظ نہیں دیکھا، ایک بھی سچ نہیں دیکھا۔ بڑی بیچارگی کا عالم یہ ہے کہ میڈیا نے اپنے وجود کی بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھی ہے اور آخر تک جھوٹ کو پہنچاتا ہے۔ ناٹ اے سنگل اسٹیٹمنٹ۔ اگر آپ کا یہ خیال ہو نا کہ کل آپ میڈیا سے یہ حقیقت لے کے کوٹ کرو گے، یو فیل، وہ ہمیشہ ناقص اور غلط نکلتے۔ فرض کرو آپ نے میڈیا سے یہ رائے سنی کہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا، تو آپ جاؤ گے نا؟ میڈیا اس میں شامل ہے نا جنہوں نے اتنی قیمتی رائے کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی یہ انفارمیشن کتنی غلط ہوگی جب آپ دنیا کے سامنے جاؤ۔ ایسے لگتا ہے کہ مل جل کے کچھ سسٹم جو ہیں ہمارے جہالتوں کو آباد کر رہے ہیں۔ خدا کے حضور نہیں چاہیے، شناخت میں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی آپ کو۔ اور خاتون حضرات، بہت وقت چاہیے بہت ساری بڑی باتوں کو ایکسپلین کرنے میں، مگر ایک بات آخری میں کر رہا ہوں وچ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ میں نے آپ کو اوور گروتھ کا بتایا ہے کہ ہر روز آپ کے نالج میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، سمیع، بصری، لسانی، جیسے بھی ہو۔ میں نے آپ کو بتایا
کہ تنقید کا پہلو کبھی آپ کو پوشیدہ نہیں رکھتے ہیں. یو مسٹ کرٹیسائز یور سیلف رادر دین ادرس. بھلائی اس میں ہے کہ آپ اپنے نقاص ڈھونڈو. یہ ضروری ہے اگر آپ کو خدا کی وجہ. ایک تیسری بات، یہ وائمی کے تصور میں نہیں آتی. انسان کے دو وجود ظاہر ہیں. نفس لوامہ موجود ہے، ملامت کرنے والا ایک وجود ہے. ایک یقین والا وجود ہے، ایک ملامت والا موجود ہے. بٹ آپ کو ایک تیسرا وجود پیدا کرنا ہوتا ہے. ایک تیسرا وجود، یہ ایک استہزائی وجود ہوتا ہے جو دونوں پہ نظر رکھتا ہے. جب تک یہ تیسرا وجود پیدا نہیں ہوگا آپ ہمیشہ اپنے ساتھ میٹھے رہو گے، مہربان رہو گے. یہ تیسرا وجود کیسے پیدا ہوگا؟ یہ تیسرا وجود وہ ہے کہ جب آپ بن سنور کے کھڑے ہوتے ہو نا جی، تو وہ آپ کو پتا کیا کہتے ہیں؟ ارے او نالائق، او بیوقوف، اللہ کا شکر ادا کر، تو بنتا کیا ہوئے؟ کیا بنا ہوا ہے تو؟ ہاں اس موقع پر تجھے وہ خدا کی آیت یاد کرا دے گا. کیا ہے حضرت انسان تو بڑے غرور و وجاہت کی جگہ بیٹھتا ہے. تو اس جرثومے پر بھی تو نظر رکھنا جو ماں کے پیٹ میں رکھا گیا تھا. ایک ہولناک صورت والا، تیل والا، بد شکل، بد صورت. 2 کروڑ سیل سے نکلتے ہوئے 10,000 سیل آگے جاتے ہیں. ان میں سے ایک انتہائی واہیات بد شکل جرثومہ جو ہے یہ بطن مادر پہ اور رحم مادر میں رکھا جاتا ہے. اگر بہت حسین سمجھتے ہو نا، آواز آتی ہے اسے اسٹائل کر کے، برا نہ منانا. کبھی بڑا کر کے نا کوئی 2-4 محل لارج کر کے اس جرثومے کو بھی دیکھ لینا. میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس دن روٹی نہیں کھا سکو گے آرام سے اگر آپ نے دیکھ لیا. وہ اتنا بد وضع اور بد شکل ہوتا ہے. کبھی ان ابتدائی صورت انسان کو بھی دیکھ لینا. خدا کہتا ہے جب میں نے تمہیں زمین کے دامن میں رکھا، اگر صورت اچھی نکلی آئی ہے، کوئی گوارا رنگ بنی گیا ہے، تو آج بد وقت یہ ناز و تفاخر کس کام کے؟ یہ کیوں نہیں کہتا اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی؟ اے اللہ اگر میری نظر کو میری نظر بھلی نہیں لگتی ہے تو میرا اخلاق بھی اچھا کر دو. یہ خدا کے توسط سے آپ کو اس تیسرے وجود کی آگہی چاہیے کہ جب دونوں چیزیں بیلنس ہو جائیں تو پھر یہ استہزائی شکل میں، یہ آپ نہیں کہتے کیا رونی شکل بنا رکھی ہے، کیوں اداس بیٹھا ہے؟ وہ کیا شعیب کا اچھا شعر ہے نا، کیوں اداس بیٹھے ہو سردیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کی باتوں میں. تو آپ کو کیا پرابلم کیا ہے؟ جب انسان کو ایک ریڈیوس کرنے والی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ آپ کے اندر موجود ہو. یہ وجود جو ہے اصل میں یہ انٹلیکچوئل وجود ہوتا ہے، یہ بڑا عاقل وجود ہوتا ہے. یہ آپ کی برائیوں کو بھی سمیٹتا ہے اور آپ کی اچھائیوں میں بھی ترفع نہیں پیدا ہونے دیتا. اچھائی کرنا انسان کا کام ہے، اس کا بڑا فعل نہیں ہے. برائی کرنا اس کی خصلتوں میں سے ہے، یہ پریشیبل نہیں ہے. یہ تیسرا وجود آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کہاں ناز روا ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں افتخار ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا، کہاں آپ آؤٹ شائن کر رہے ہو، کہاں نہیں کر رہے ہو. وہ آپ کی صفات کو اللہ کے تشکر کی طرح دیکھتا ہے اور آپ کی خامیوں کو توبہ کا مستحق سمجھتا ہے. چند باتیں ہیں، میں پورا لیکچر نہیں کر سکتا لانگ. وما علینا الا البلاغ اینڈ تھینک یو ویری مچ. کوشچن آنسر سیشن میں پہلا کوشچن ہے کہ مستقل طور پر نفس کی مخالفت کے بعد زندگی گزارنے کا ڈرائیو موٹیو کیا ہے؟ حاضرین حضرات، یہ ایک معاہدہ سا ہوتا ہے. جب وہ معاہدہ طے ہو جائے تو پھر نفس آپ کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں بنتا. معاہدہ یہ ہے کہ یہ اپنے زوراور انسٹنکٹس کے ذریعے آپ کو یہ قائل کرتا ہے کہ آئی ایم مور امپورٹنٹ دین اینی ریالٹی اینڈ اینٹیٹی ایگزسٹنگ ان یور لائف. وہ اگر اپنے جذبہ محبت کا شکار ہوگا تو کہے گا دس از آل امپورٹنٹ. اگر اس کو ہوا سے زر ہوگی تو کہے گا دس از آل بیکاز اٹس کمنگ فرام می.
تو اس کی بے شمار جو ایٹ لیسٹ 22 اور 24 انسٹنکٹس جب جمع ہوتی ہیں تو ان کا انٹرپلے ایک بڑی خوفناک صورت اختیار کرتا اور بڑے بڑے عجیب رنگ دکھاتا. فار ایگزامپل لیٹس سے کہ جی اگر کوئی عالم یہ کہے کہ جی کسی کو کہا جائے کہ جناب والا آپ تو بہت اچھے عالم ہو, آپ کو تو چاہیے کہ بڑی پبلک کے سامنے جاؤ اور بڑے درس سے مستفید کرو لوگوں کو, تو آپ اسے پوچھتے ہیں کہ اچھا اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, تو آپ کہتے ہیں ٹی وی, یعنی آل پاسبل سارے جو ذرائع ہیں ابلاغ کے آپ ان پہ جائیں, ڈھونڈ کے جائیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ریلیجس ڈیوٹی سمجھ کر ابلاغ کے ان ذرائع کے اسیر ہو جاتے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا مگر اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہوا, آپ ویرانے میں بستے ہوئے اگر خلا میں بھی پہنچ گئے تو اللہ آپ سے وہ کام لے لے گا. مگر جب یہ خواہش جو ہے خدا کی مرضی سے ہٹ کر از خود ایک ڈیزائر میں بدل جائے تو پھر آپ سمجھو کہ باوجود تمام علم و فراست کے آپ نے ایک دھوکہ کھا لیا. سیلف اپریسیشن کا یہ دجال جو ہے ہمارے اندر ہمیشہ چھپا بیٹھا ہوتا ہے. مگر ایک چیز بڑی لازم ہے, اس کے فریب سے بچنے کے لیے ہم اسے ایک ڈکٹیشن دیتے ہیں. یہ ڈکٹیشن ہماری سوچی سمجھی رائے کی ہوتی ہے. بھائی بات سنو, تم جو کچھ بھی ہو, تو میرے اندر کے شیطان ہو یا باہر کے, آئی ڈونٹ مائنڈ, یو آر ایگزسٹنگ ود می, بٹ آئی سرٹنلی مائنڈ ون تھنگ, اگر تم اللہ کے سوا کسی اور چیز کو ترجیح بناؤ گے تو میں قبول نہیں کروں گا. بس ایک نقطے پہ جب آپ اسے ڈکٹیشن دیتے ہو کہ میری پسند و ناپسند کا معیار اللہ ہے, اگر تمہاری کوئی بات, مجھے تمہاری ساری باتیں قبول ہیں, مجھے یہ بھی قبول ہے جیسے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. کیا پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن جو ہے یہ کمزور ہو سکتا ہے, ڈرپوک ہو سکتا ہے, بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. مگر جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ وہ سچائی ہے جو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کے ساتھ برتنی ہے. I have to tell myself کہ یار میں تیری ساری باتیں قبول کر لوں گا. اگر آپ کو بس اچھی عقل ہے تو آپ اس کو ڈاج کر سکتے ہیں. اس میں ایک خامی ہوتی ہے سیلف میں, انتہا درجے کا کیوریس ہے. یہ ہر دوسری پاسبلٹی کو جج کرنے کی کوشش کرتا ہے. It jumps into the fire. تو اس کو صرف ایک بات اگر آپ ہوش و حواس سے ڈکٹیٹ کر دے کہ تیرا جور و جبر مجھے سارا گوارا ہے, مگر ایک بات یاد رکھنا, I only believe in the top priority of God. Allah is the only top priority of intellectual curiosity and faith. اگر اس کو آپ ڈکٹیشن دے دیں گے, یہ جانور کی طرح ہوتا ہے, اس کو سدھانے کی بات ہوتی ہے. یہ تسبیح اس لیے نہیں ہوتی تعداد لے کے کہ آپ اس کو ضروری فالو کریں, یہ اس کی عادات ہے, یہ بڑی مستقل عادات کا ہے. اگر سستی کا شکار ہو جائے تو مستقل, لالچ کا شکار ہو جائے تو مستقل. آپ نے اس کی مستقل عادت کو ایک نئی عادت سے بدلنا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ از دی ٹاپ پرائرٹی. آپ جتنا مرضی کسی عورت یا مرد سے پیار کرو, اللہ از دی ٹاپ پرائرٹی. آپ جتنا مرضی دولت کمانے کی حوث کرو, اللہ از دی ٹاپ پرائرٹی. جب یہ اس کا قائل ہو جائے گا تو از خود ایک ڈسپلن, اس کے اس تسبیح جو ہے, وظائف جو ہیں, یہ مینٹیننس آف پرائرٹی ہے, اس کا اور کوئی مطلب نہیں. میں ہمیشہ آپ کو پہلے بھی ایک شعر سناتا ہوں, ہم خدا پہ کوئی احسان نہیں کرتے اس کو یاد کریں. یہ میرا فرض بندگی ہے, یہ میری طرز بندگی ہے, یہ میری تعلیم بندگی ہے کہ میں اس کا بندہ ہونے پہ تفاخر کا اظہار کرتا ہوں. میرا آقا ایک ہے, میں کتنے آقا پالتا رہوں گا. دیکھو نا, جب مجھے خدا پہ اعتماد ہے تو میں لوگوں سے عزت ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا, کیونکہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہوتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. تم کس کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے؟ ساری عزت تو میرے پاس ہے. میں مال ڈھونڈنے جاتا ہوں تو کہتا ہے وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ مَن يَشَاءُ. چاہوں تو مال بند کر دوں, چاہو تو کھول دوں.
پھر آپ کس کے پاس مانگنے جاتے ہو؟ آپ کے ڈیزائن اور اللہ کے ڈیزائن پھر کچھ کچھ قریب آتے جاتے ہیں، خدا کا جھگڑا آپ سے ختم ہو جاتا۔ اس بندے نے وہ قانون پاس کر دیا ہے اپنی ذات کے اوپر جو میں چاہتا تھا، کہ باوجود ہر خطا کے، باوجود ہر مصیبت کے، باوجود ہر کمزوری کے، اس نے مجھے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ آئی ایم ہز ٹاپ پرائیورٹی۔ تو بنیادی جھگڑا بین الکائناتی اور زمینی ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے آپ کو اپنی بندگی میں لے لیا، اس کے بعد وہ آپ پر رستے بھی کشادہ کر دے۔ دیکھیے ایک اصول ہے، اصول آزمائش کا ہے۔ آپ کا سیلف سخت ہے، مصیبت اس کے ایکویلنٹ آ جائے گی۔ کوئی کمزور ہے، اس پہ ایکویلنٹ ہے۔ دیکھیے حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ بعض لوگوں کو اللہ اگر بھوکا مار دے تو وہ کافر ہو جاتا، بعض کو زیادہ مار دے تو وہ کافر ہو جاتا۔ تو جو خدا کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں متوازن، یہ آج نہیں بنی، یہ تو بہت پہلے کی ہیں۔ 5 ارب سال۔ دیکھو آپ جبر و قدر کے مسئلے پہ غور کر کے دیکھو، کہتے ہیں بڑا مشکل مسئلہ ہے، حالانکہ انتہائی آسان مسئلہ، انتہائی آسان مسئلہ۔ اس کو دیکھو ذرا دوسرے اینگل سے، کہ خدا نے ایک بستی بسانی تھی، پہلے اس نے کہا یار اس بستی میں نے ٹیسٹ کرنا ہے، کچھ لوگوں کو بھیجنا ہے، تو پوچھا گیا پھر اللہ میاں اس کے بعد کیا آپ کرنا چاہتے ہو؟ اچھا یار ایک جگہ بناؤ ان کے لیے، ایسی جگہ جہاں یہ زندہ رہ سکے۔ کائنات میں تو کوئی نہ تھی، سو آپ کی زمین بلٹ کی گئی۔ کہا کتنے بندے بھیجنے ہیں؟ کہا جی ہم نے جی متواتر یا اس وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے 13 بلین لوگ بھیجے، ٹریلین لوگ بھیجے۔ کہا اچھا ان کا کتنا رزق بنے گا؟ اور کہ اتنا رزق بنے کہ زمین میں رکھ دو۔ یہ کیا کیا کریں گے؟ یا اللہ آپ پھر فیصلہ کریں۔ جابز لکھ دیے گئے، یہ کہاں کہاں جائیں گے؟ اچھا ان کو موانست دو ان چیزوں سے جنہوں نے یہ جا کے کرنی ہے، انہوں نے اعمال لکھ دیے، کام کاج لکھ دیا۔ دس از آل ان دی ماسٹر پلان۔ پانی کہاں سے پیئیں گے؟ ماسٹر پلان میں لکھ لو۔ پانی پہ لڑیں گے کتنا؟ ماسٹر پلان پہ لکھ لو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس ماسٹر پلان میں درج کی گئیں۔ اس کے بعد کوئی مقدر رہتا تو کچھ نہیں، یہی کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اب آپ کی خواہش ہے میرا مقدر اس شخص سے آگے نکل جائے، مجھے یہ سہولت زیادہ مل جائے، وہ مل نہیں سکتی، فرینکلی وہ نہیں مل سکتی، اس لیے کہ یہ حساب اتنا مستقل ہے، بنانے والے نے بنایا ہے، پکا ہے، اب اس میں گنجائش چینج کی نہیں ہے۔ مجھے ایک شخص نے پوچھا تھا، بڑا انٹیلیجنٹ کوسچن تھا، کہ کیا خدا ماضی بدل سکتا ہے؟ میں نے کہا خدا کے لیے ماضی ہوتا ہے، اس کو کیا بدلنے کی ضرورت ہے؟ ماضی، حال، مستقبل سب اس کے سامنے کھلا پڑا ہے، وہ تو ایک سپیس سے دوسری سپیس تک چیزیں گنتا ہے، اس نے آپ کے رویے طے کر دیے، مسلک طے کر دیے۔ اگر ہم چاہتے تو سارے لوگ ایک دین پہ قائل ہو جاتے، ہم چاہتے تو، ہم نے پسند نہیں کیا۔ سو جو کچھ آپ پسند کرتے ہو شاید خدا پسند نہیں کر رہا ہوتا۔ ہمارا فرض وہی ہے کہ پوری فیسلٹیز آف لائف کے ساتھ، آپ کو کون کہتا ہے آپ کے بچے ہیں، کون کہتا ہے آپ کی بیویاں ہیں، کون؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پروسیس آف انٹری طے کرنا تھا، اوپر 13 ٹریلین لوگوں کی پروسیس آف انٹری طے کرنی تھی، اس نے ذرائع ڈھونڈنے تھے۔ ہر بندہ، ہر روح جو آ رہی ہے 5 ارب سال پرانی ہے کم سے کم، کہ زمین بنانے سے پہلے ہم نے 50,000 سال پہلے ان کے اندازے لکھ کے فائلیں بنا کے ہم نے ایک جگہ رکھ دی۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جس کا رزق ہم پر نہیں ہے۔ اور اندازہ کرو کہ ہم ذی حیات نہیں ہیں، 13 لاکھ ذی حیات قسمیں ہیں زمین پر، ہم نہیں ہیں خالی، ہم 13 میں سے ایک ہیں۔ 13 لاکھ میں سے ایک مخلوق کو ایکسیپشن بنتی ہے، یا فیو بنتی ہے، یا فیو بنتی ہے، کخ بھی نہیں بنتی۔ آپ اپنے دعوے سے کہتے ہو میں یہ کما رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں،
کمال کی بات یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ 13 مخلوقات جینس ہے، نہ جو کھا رہی ہے نہ کما رہی ہے، وہ اسی عہد کے پابند ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رزق رکھ دیا۔ کہاں سے رکھا، کدھر سے رکھا، ساری خدا کی مینجمنٹ ہے۔ ہاؤ کوڈ ہی اگنور اس مینجمنٹ؟ کوئی بھی آج تک کالونی بنانے والا اتنا زبردست مینیجر نہیں ہوتا جتنا اس نے کائنات میں یہ چھوٹی سی کالونی بنا کے آپ کی بندوبست کیا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، خالی رزق کی بات نہیں، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہاں کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، کہاں کہاں سے پلٹنا ہے، کن پہاڑوں میں گزرنا ہے، کن وادیوں میں ٹھہرنا ہے، کن سمندروں کو کراس کرنا ہے، یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز اس نے لکھ دی۔ پھر کیوں؟ کل فی کتاب مبین، سپریم فائل میں ماسٹر پلان درج ہے، جسے آپ لوح محفوظ کہیں۔ لوح محفوظ کا نام لو نا، پتہ لگتا ہے بڑی عجیب و غریب سی شے ہے، اور اگر ماسٹر پلان کا نام لو تو بڑی عام سی چیز لگتی ہے۔ ہر ایک کریٹو ذہن سب سے پہلے چیزیں بلڈ کرنے سے پہلے ایک ماسٹر پلان بناتا ہے۔ اب بھی بن رہی ہے، ساری دنیا میں بن رہی ہے، 20-20 سال کی بن رہی ہے، ایک سینچری کی بلٹ اپ ہو رہا ہے۔ یہ ماسٹر پلان چینج نہیں ہوا کرتے، مگر ان میں ایکسیپشنز ہیں، سب کے سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ دیکھو کیا خوبصورت حدیث قدسی ہے کہ اللہ ہر شب 365 مرتبہ لوح محفوظ پہ نظر کرتا ہے۔ 365 ڈیلی چینجز اس میں آ سکتی ہیں۔ چینج کیا شے لاتی ہے؟ دعا۔ دعا واحد ایکسیپشن ہے تقدیر میں، کسی بندے کا اخلاص، اس کی دعا، اس کا رونا دھونا، ایک فریکوینسی اللہ نے علیحدہ کر لی۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک تیرا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ موت فائنل ہے، بہت پکی ہے، نہیں ٹلتی ہے۔ اب حدیث رسول سنو، وہ انسان جس کے لوگ اس کی بھلائی کی وجہ سے لوگ اس کی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے نا۔ ایکسیپشن آ گئی نا، لوح محفوظ میں ایکسیپشن آ گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے، مہمان آئے نا ان کے پاس بیٹھا کرو جب تک وہ کھانا کھائیں، جب تک وہ چاہیں، کیونکہ خدا وہ وقت تمہاری عمر سے نکال دیتا ہے۔ آ گئی نا ایکسیپشن۔